اسر صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ عرصے سے دنیا الٹے دھارے میں بہہ رہی ہے، تعلقات بھی الٹی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، جو خراب تھے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور جو ٹھیک تھے وہ خرابی کی جانب گامزن ہیں. ایک ہلچل سی مچی ہے اور جیسے از سر نو ترتیب پا رہی ہیں چیزیں، ریکنسیڈر ریویو کیا جا رہا ہے، اور ان میں جو ایک بڑی پیش رفت پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ابھی ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب 2 امپورٹنٹ وزٹ کرنے جا رہے ہیں. پہلے وہ کابل جائیں گے، کل بتایا جا رہا ہے ان کے دورے کا شیڈیول، اور اس کے بعد 27-28 اپریل کو دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق وہ ڈھاکہ کا وزٹ کریں گے. مین وائل جو سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات یا بات چیت ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ چلے، اور اس میں جو باتیں ہوئیں دفتر خارجہ کی بریفنگ میں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے ہیڈ لائنز بنائی ہیں انٹرنیشنلی، اسپیشلی ان انڈیا. ان کو ایسے ٹریٹ کیا گیا جیسے انڈیا کے ذرائع ابلاغ کو بیچنے کے لیے کوئی منجن مل گیا. کابل کا وزٹ بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن میرا خیال ہے سر فہرست اس کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ تعلقات ہمیشہ سے گراوٹ کا شکار رہے اور امید پیدا ہوئی جب وہاں پر اقتدار بدلا حسینہ واجد صاحبہ کی رخصتی کے بعد. اب ان کے جو مطالبات سامنے آئے ہیں کہ ریسٹور تعلقات تب ہوں گے جب پاکستان 1971 کے جنگی جرائم پہ معافی مانگے اور کچھ جو واجب الادا رقوم ہے پاکستان $4 ارب کے قریب وہ حوالے کرے بنگلہ دیش کے. تو میرا جو آپ سے سیدھا سا سوال ہے وہ یہ ہے کہ برف پگھلنے سے پہلے اس نوعیت کے مطالبات کیا ایک اچھا جیسچر ہے بنگلہ دیش کی طرف سے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں بڑے سیریس ایشوز انہوں نے کھڑے کر دیے اسٹریٹ اوے. تو یہ آپ کا سوال صحیح ہے کہ کیا یہ ٹائم ہے اس قسم کے سوال کھڑا کرنے کا کہ نہیں. مگر سچویشن یہ ہے کہ بنگلہ دیش ایک ٹرانزیشن میں ہے اس وقت. ٹرانزیشن کے اندر کوئی پتہ نہیں ہو، کوئی پالیسیز، پکی پالیسیز نہیں بنتی، ایڈ ہاک قسم کی پالیسیز بنتی ہیں. اچھا، اس وقت بنگلہ دیش کے اندر جو حکومت ہے وہ بھی ٹرانزیشنل حکومت ہے. اس کی بھی کوئی لانگیوٹی نہیں ہے کہ کب تک رہے گی کب تک نہیں رہے گی. جو یہ پالیسیز بنانا چاہ رہے ہیں کیا اس کے اندر اس کے پیچھے بھی کوئی پبلک سپورٹ ہے یا نہیں ہے. دیز آر ان نونس رائٹ ناؤ. اچھا، واٹ وی نو از دیٹ انڈیا کی لائن پٹ گئی ہے وہاں. یہ نہیں کہ پاکستان کی لائن کھل گئی ہے. اچھا، انڈیا کی لائن پٹ گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے بالکل وہ ہار لے کے بیٹھے ہوئے کہ پاکستان واپس آ جائے. تو اس لیے یہ تھوڑی سی انسرٹنٹی ہے اس وقت. اچھا، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کا سارا جو اکانومی تھی وہ تو جب سے انڈیپینڈنس ہوئی ہے بنگلہ دیش کی وہ تو انڈیا کے ساتھ لنک ہو چکی تھی. یہاں تک کہ ان کی امپورٹ ایکسپورٹس تو انڈیا بھی بڑی سگنیفیکنٹ تھی، اور اس کے علاوہ ٹرانس شپمنٹس بھی بڑی ہو رہی تھیں کیونکہ ان کے اپنے ایک پورٹ ہے اور جو کہ ایکٹیو ہے، اور انہوں نے پھر انڈین پورٹس کو استعمال کرتے تھے وہ. سو کافی ڈپینڈنسیز کریٹ ہو گئی تھی پانی کے ایشو کے اوپر بھی، بارڈر ایشو کے اوپر بھی، تجارت کے ایشو کے اوپر، ٹرانس شپمنٹ کے ایشو کے اوپر. وہ جب رپچر ہوا ہے، جیسے سیاسی حالات بدلے ہیں اور ایک پرو انڈیا پارٹی کو عوام نے باہر نکالا، مگر اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ کوئی پرو پاکستان پارٹی آ گئی. جو پرو پاکستان پارٹی تھی وہ تھی خالدہ ضیاء کی پارٹی. وہ تو کافی عرصے سے فارغ ہے وہاں. خالدہ ضیاء بھی فارغ ہے. جو پارٹی حاوی تھی وہ تھی حسینہ کی پارٹی، عوامی پارٹی، عوامی لیگ. عوامی لیگ کے بڑے لمبے چوڑے پچھلے 15 سال سے انہوں نے تعلقات انڈیا کے ساتھ بنا لیے تھے، اور وہ انڈیا اس وقت سیکولر تھا. بی جے پی کی حکومت ابھی دندنا نہیں رہی تھی، آئی بھی نہیں تھی. اور حسینہ کی جو پارٹی تھی وہ سیکولر تھی. تو جب یہ نریندر مودی کی پارٹی آئی تو یہ ان کی پارٹی تو سیکولر رہی مگر ان کی پارٹی نان سیکولر ہو گئی انڈیا والوں کی. اس کے ساتھ جو بنگلہ دیش کے اندر ریئیکشن آیا وہ اسلامک ریئیکشن آیا. حسینہ نے پھر بڑی کریک ڈاؤن کی جماعت اسلامی کے اوپر اور باقی اسلامی جماعتوں کے اوپر، اور آج جب وہ نکلے ہیں وہاں سے تو پھر وہی اسلامی جماعتیں جو ہیں وہ پھر سے ایک دفعہ سر اٹھا رہی ہیں. اور وہ ایک مین اپوزیشن بن رہی ہے، ڈیمانڈنگ نیو الیکشنز. تو اب اس لیے مگر یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں کی اسلامی جماعتیں ہیں وہ ایک زمانے میں ان کا بڑا تعلق تھا ہماری سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ، ہماری این اے پی کے ساتھ وغیرہ. مگر وہ اب نہیں رہا کیونکہ یہاں اسلامی جماعتیں ہیں وہ پٹ گئی ہیں الیکشن کے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. اور جو جماعتیں اب وہ سیکولر تو نہیں ہیں مگر وہ اسلامی بھی نہیں ہیں.
ना PTI सेकुलर है, ना वो इस्लामी है, इधर उधर की गेम चलती है, इस्लाम को इस्तेमाल किया जाता है, बट दे नॉट इस्लामिक पार्टी। जमात इस्लामी नहीं है, JUI नहीं, वो है मगर वो अभी पावर में नहीं है। तो बांग्लादेश के साथ जो एक कनेक्शन था ड्यूरिंग खालदा ज़िया's टाइम, वो टूट गया था, जो कि बिटवीन इस्लामिक पार्टी एंड इस्लामिक पार्टी से। तो अब हमारे लिए एक मसला बन गया है कि अब हम कैसे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस रिस्टोर करें जिसके साथ उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो और इंडिया का नुकसान हो। इसलिए आपने जब ये बात कही कि जी अभी तो बांग्लादेश ने ये स्ट्रेट अवे 2-3 डिमांड्स क्रिएट कर दी हैं फॉर्मली। आपने 2 का जिक्र किया, एक तीसरा भी डिमांड है। क्या? पहला डिमांड तो ये है कि जी कुछ 4 अरब से ज़्यादा आपने हमारे पुराने जब अलहदगी हुई थी इंडिया से, तो उस वक़्त कुछ हमारे पैसे देने थे आपने, या जब हम अलहदा हुए आपसे तो वो भी कुछ पैसे देने थे, तो वो पैसे नहीं मिले हमें, वो पैसे दिए जाए। अब कैसे ये कैलकुलेट किया, इसकी क्या अहमियत है, ये तो हमें नहीं पता, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये पैसे दे नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं। हम तो $1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं IMF से, हम $4 बिलियन कहाँ देंगे? तो ये इस चीज़ को उठाना इस वक्त इट्स वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आप कोई तल्लकात बनाएं तो इस किस्म की डिमांड्स नहीं रखने चाहिए आप, क्योंकि आप आइसोलेटेड है, इंडिया आपके बॉर्डर में बैठा है, आपके सख्त खिलाफ है, आपके एक सियासी लीडर जिसको आपने निकाला है वो इंडिया के अंदर पनाह लेके बैठी हुई है, और इंडिया सोच रहा है कि आपको कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, और आप कोई चाइना के साथ कोई ख़ास तल्लकात नहीं है इस रीजन में, तो अगर दूर से कोई हाथ में बटाना चाह रहा है आपका, तो आप इस किस्म की डिमांड स्ट्रेट अवे आप क्यों कर रहे हैं? तो ये सवाल आपका बचा है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ इनएक्सपीरियंस है और इनसिक्योरिटी है। अच्छा। इनसिक्योरिटी इसलिए बिकॉज बांग्लादेश के अंदर भी एक बहुत सख्त नेशनलिज्म है, वो नेशनलिज्म जिसके बेसिस के ऊपर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बना था वहाँ। अच्छा। तो इसलिए ये डिमांड्स उस वक्त की हैं, अच्छा। ये पुराने डिमांड्स हैं। ओके। इनको फिर निकाल लिया गया है ताकि ये जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर तनकीद ना हो कि आप आगे पहले आप इंडिया के आगे हमारी एक गवर्नमेंट लेटी हुई थी, अब आप पाकिस्तान के आगे लेटे जा रहे हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये डिमांड खड़ी कर दी। अच्छा। दूसरी डिमांड जो उन्होंने बात की है वो आपने बताया कि वो बात है रेफ्यूजीज़ की। जी, वो पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो वहाँ कोई मौजूद है 3.5 लाख के करीब, जिसे हम बिहारी कहते थे, जो बिहार से आए थे, जिन्होंने जब वक्त आया था ऑप्ट करने का कि आप पाकिस्तान में जाना चाहेंगे या बांग्लादेश में रहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान जाना चाहेंगे। जी। तो उस वक्त से वो कैंपों में हैं। जी। हमने कोई 1.5 लाख तो ले ही लिए थे उस वक्त, मगर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट का ये फैसला था कि हम और नहीं ले सकते, और यहाँ तक यहाँ इस मुल्क में ये फैसला हुआ कि ये बिहारी जो है ये बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं। अच्छा। हमारे सिटीजन्स नहीं हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि उन्होंने उस वक्त जो सूरत हाल थी जिसके अंदर जो कानून जो प्रिवेल कर रहा था वो यही था कि आप फैसला करें आपने बांग्लादेश में रहना है या आपने पाकिस्तान जाना है, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कह दिया था, तो दे ऑटोमेटिकली अंडर द टर्म्स उस वक्त की दे बिकेम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। हमने उनको आने नहीं दिया। हमने यहाँ जो शुरू में जो लोग आए, ये तारीख़ की मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताऊं। शुरू में जब ये लोग आए बांग्लादेश से कैंपों से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था, एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था उस वक्त। तो क्या हुआ, वो पहले पंजाब आए, पंजाब में सेटल करने की कोशिश की, यहाँ से उठ के कराची चले गए, बिकॉज़ कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, वहाँ पहले से भी बंगाली थे, और तो वो उठ के सारे कराची चले गए, माइग्रेट कर गए। जैसे ही माइग्रेशन हुई फ्रॉम बांग्लादेश टू पंजाब और पंजाब टू कराची, तो सिंधी नेशनलिज्म जो थी उसने रोक दिया। उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो अब बाहर से लोग आ रहे हैं जो सिंधी भी नहीं है, हम उनको पाकिस्तानी नहीं मानते, और वो आ गए हैं, और वो आके अब कराची में इतनी बड़ी तादाद में कराची में आ रहे हैं, हमारा सारा डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज हो जाएगा, नौकरियां हमारी चली जाएंगी, ये हो जाए। तो एक सिंधी नेशनलिज्म ने उसको अपोज किया। तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने रोक दिया। फिर वो जो पंजाब में थे वो तो चले गए, मगर उन्होंने आना आगे से रोक दिया। और यहाँ एक डिबेट हुई इस मुल्क के अंदर कि क्या वो पाकिस्तानी हैं या बंगाली हैं या बांग्लादेशी हैं। तो जो प्रिवेलिंग ओपिनियन यही था कि नहीं जी ये पाकिस्तानी नहीं है, हालांकि कानूनी तौर पे दे वो पाकिस्तानी, हमें ले लेने चाहिए थे, उनको सेटल करना चाहिए था। वो दिन है और आज का दिन है, बांग्लादेश ने उनको नहीं माना एज बंगालीज और बांग्लादेशीज, और वो कैंप्स में रह रहे हैं, और वो बिल्कुल ही आप सोचिए 71 और आज कितने साल हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा साल। सो दे आर एक्चुअली, वहाँ भी उनको सिटीजनशिप नहीं मिली और यहाँ भी नहीं। सो एक तो वो है, वो अभी भी बांग्लादेशी कहते हैं ये आपके सिटीजन आप लेके जाएं,
اور ہم نہیں لیتے. اب انہوں نے مطالبہ کر دیا نا, لیں واپس. ہاں. اور تیسرا ایشو یہ تھا جی کہ آپ معافی مانگے کہ آپ نے جو 1971 میں کیا تھا اس کی معافی مانگے. اچھا, اس کے بھی ایک تاریخ ہے. جنرل مشرف نے کوشش کی تھی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ نارمل ریلیشنز کریٹ کیے جائیں, اور بنگلہ دیش میں یہ گئے بھی تھے, آ رہے تھے کہیں سے, راستے میں رک گئے اور پھر آ گئے. وہاں ان کے اوپر ڈیمانڈ آئی کہ اب آپ آئے ہیں تو معافی مانگ کے جائیں. تو جنرل مشرف ایک سمجھے کہ اب میں کیسے کروں. ظاہر ہے وہ تو بڑا مسئلہ تھا کہ معافی مانگنی. معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا. ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ جو ہمارے پہ الزام ہے کہ وہاں کس قسم کی جو کچھ ہوا وہ ہم تو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہماری تو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی, ہم نے تو اور کی, اور انڈیا نے سازش کی, اور انڈیا نے, مگر جو وہاں بنگالیوں کے ساتھ جو ہوا, جو ان کا بیانیہ ہے وہ تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. اور وہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے, بہت بڑی ایک ضرب ہے ہمارے اوپر, ہماری فورسز کے اوپر اور ہماری بیوروکریسی کے اوپر. تو کیسے معافی مانگے. معافی مانگنا تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم سے یہ ہوا. تو وہ معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے, گلے میں اٹکا ہوا ہے. جنرل مشرف نے وہاں گول سی بات کی, جو ہو گیا اس میں کچھ ایکسیسز ہوئے ہوں گے تو وی آر سوری فار دیٹ, مگر لیٹس بائی گونز بی بائی گونز, آگے بڑھتے ہیں یہ. تو وہ معافی انہوں نے کہا نہیں, یہ کوئی معافی نہیں. معافی ہوا کہ آپ کہیں کہ یہ ہوا تھا اور ہم, تو وہ تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو تینوں ڈیمانڈز جو ہیں ان کو یہاں لانا رہے, جو بہاری ہیں وہاں وہ بھی ہم نہیں مان سکتے. ہمارے لیے بہت مسئلہ ہے ہمارے لیے. $4 بلین کیا, آپ وہ اگر ان کو $40 ملین بھی دینا پڑ جائے وہ بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے. اور ادھر سے یہ جو آخری ایشو ہے معافی مانگنا, یہ بھی یہ کوئی فوجی تو نہیں مان سکتا یہ, اور کوئی سیاسی بندہ بھی. ہمارے یہاں سے 1-2 جرنلسٹ گئے جنہوں نے جا کے وہاں معافی مانگی آن بہاف آف پاکستان, مگر وہ کہتے نہیں آپ کون ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں, یہ ریزالو نہیں ہونے. اگر یہ ریزالو نہیں ہوں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ ابھی جو بات چل رہی ہے نا کہ بڑی جلدی ہماری بات چیت چل پڑے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ نہیں رسک لیں گے. وہ آپ کے ساتھ زیادہ قریب آنے کی کوشش نہیں کریں گے. اس حد تک کی کریں گے جس حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو دور رکھنا ہے. مگر کیا آپ کے ساتھ یاری دوستی, آپ کے ساتھ لمبی چوڑی تجارت, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرف جائیں گے. اور جب تک وہاں ایک منتخب حکومت نہیں آ جاتی تو اس وقت تک کوئی اس قسم کے فیصلے نہیں کرے گی یہ حکومت جو ہے. اچھا, لیکن ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ جو دفتر خارجہ کی بریفنگ تھی اس میں اس طرح کی کسی بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ من گھڑت رپورٹس ہیں جن کو ہم مسترد کرتے ہیں جو تعلقات کی بہتری کو نقصان پہنچائیں, اور یہ کوششیں ناکام ہوں گی. کیا ایگزیجریٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح کے مطالبات کو؟ بنگلہ دیش سے تو خبریں آ رہی ہیں, ان کے فارن منسٹر نے بھی یہ باتیں کی ہیں, تو ان کے اوپر بھی پریشر ہے, وہ بات تو کریں گے. اب یہ کیسے اس کو سائڈ سٹیپ کریں گے یا کیا آگے کریں گے, اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ ڈپلومیسی. اچھا, اب کیا وہ صرف اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے اور اس کو پھر سائڈ پہ رکھ کے اور کچھ اور باتیں پھر آگے چلائیں گے. مگر پاکستان کر کیا سکتا ہے بنگلہ دیش کے لیے؟ انڈیا کو جو خوف ہے نا کہ پاکستان بنگلہ دیش بڑے قریب ہو جائیں گے اور پاکستان کی ISI آ جائے گی یہاں, اور یہاں سے آ کے ایکسپورٹ کرے گی انڈیا کے خلاف جہاد یا اس قسم کی چیز. میرا خیال ہے وہ بالکل ہونے نہیں جا رہا, بیکاز بنگلہ دیش از ٹو انسیکیور. انڈیا از اے ویری پاورفل نیبر, انڈیا بہت کچھ کر سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ تو بالکل ریئلسٹک نہیں ہے. مگر ٹریننگ, ملٹری کانٹریکٹس, تھوڑی سی ایکسپورٹس بڑھ جائیں ہماری, ان کی کوئی ایکسپورٹس ہمارے یہاں بڑھ جائیں. اس وقت ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اوپر نیچے جاتی رہی ہیں. 2011 میں ہائیسٹ پوائنٹ تھا کوئی $1 ارب کے قریب, مگر اس کے بعد پھر گرتی اب کوئی 800 کے قریب ملین ڈالرز کے قریب ہماری ایکسپورٹ ہے. ان کی جو ہے وہ تو 60-70 سے اوپر کبھی گئی. اور بائی دا وے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی وہی چیزیں ہیں جو پارٹیشن کے وقت جوٹ اور اس قسم کی چیزیں, وہی چیزیں ابھی بھی آ رہی ہیں اور زیادہ وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہے. ان کے جو ایکسپورٹیبل پروڈکٹس ہیں وہ ہے ویلیو ایڈڈ کاٹن گوڈس. کاٹن آپ سے وہ خریدتے ہیں, سب سے بڑی امپورٹ آپ سے وہ ریان کی ہے اور ووون کاٹن کی ہے, جس کے اوپر وہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں, گارمنٹس بناتے ہیں. تو وہ تو اس کے اوپر تو شاید اور بھی اہمیت ملے آپ کو, آپ کی ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں ٹو بنگلہ دیش. مگر وہ یہ بھی کہیں گے جو آج کل ہر بندہ کہتا ہے وہ ساڑھے کو کی لیندے ہو, برابری کی سطح پہ آئے نا. تو اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان ان کے جو گارمنٹس ہیں اس کے اوپر جو انہوں نے یہاں ٹیرفس لگائے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ
लो कर दें ताकि उनकी तरफ से भी एक्सपोर्ट्स यहाँ बढ़ें। तो तजारत का बढ़ना का इम्कान है, मगर क्या कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट कोई लॉन्ग टर्म ऐसी, मेरा ख्याल है अभी शॉर्ट टर्म में तो कोई तवक्को नहीं है। मगर ये है कि इंडिया ने बड़े शोर वहाँ शोर पड़ गया, और वहाँ शोर इसीलिए पड़ गया बिकॉज वहाँ की जो मीडिया है और वो कहते हैं कि इंडिया ने बड़ी हमाकत की है, आपने बांग्लादेश के साथ इतना कुछ किया मगर अपने लिए कोई सिक्योरिटी गारंटीज़ नहीं ली, और अब वो आपको छोड़ के पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, तो इसके साथ हमें क्या होगा। और उनको सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये मिल के साउथ एशिया के अंदर वो बाकी जो छोटे ममालिक हैं उनके साथ मिल जाएं और इंडिया के साथ एक महाज बन जाए। इंडिया ऑलरेडी साउथ एशिया के अंदर अनपॉपुलर होता जा रहा है, नेपाल के अंदर अनपॉपुलर है, श्रीलंका में अनपॉपुलर है, अब बांग्लादेश में अनपॉपुलर है, ठीक, नेबर चाइना के साथ अनपॉपुलर है, पाकिस्तान के साथ अनपॉपुलर है। तो इंडिया की जो सारी जो स्ट्रैटेजी रही है इस एरिया को डोमिनेट करने की, बिकॉज एक चीज़ रियल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक चीज़ नुमाया है, वो क्या है, तो ये है कि अगर आप अपनी रीजन के अंदर एक हेजमन बन जाते हैं, एक बड़े भाई बन जाते हैं, तो फिर तो आपकी हैसियत है, अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर अगर अपनी रीजन में ही आपको कोई नहीं मानता, इसके बावजूद कि आप सबसे बड़े, आपकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, आपकी मिलिट्री सबसे बड़ी है, सब कुछ है, मगर आपके जो नेबर्स हैं छोटे छोटे वही नहीं आपको मानते, तो आप हेजमन कहाँ बनेंगे, आप ग्रेट पावर कैसे बनेंगे। तो इंडिया का जो शौक है ना अपने आप को ग्रेट पावर, वो ग्रेट पावर उस वक्त तक नहीं पूरा हो सकता जब तक अपनी रीजन के अंदर आपकी हेजमनी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होती, और दिन ब दिन इंडिया की हेजमनी रीजन के अंदर गिरती जा रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इंडिया इज़ वेरी वरीड अबाउट दिस। अच्छा, हाँ, और ये जो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एक्सेस बनने जा रहा है, ये इंडिया को तो डैमेज नहीं करेगा मगर इंडिया को बढ़ने नहीं देगा। इंडिया की जो बाकी है ना, बाकी छोटे लोगों के ऊपर, वो उसको, ये छोटे लोग जो हैं, छोटे नेशंस जो हैं, दे विल प्ले ऑफ, वो कभी पाकिस्तान के साथ कुछ कर लेंगे, कभी उधर कर लेंगे, तो इंडिया को वो अब दूर रखेंगे, तो इंडिया उनको डोमिनेट नहीं कर सकेगा उस तरीके से जैसे वो पहले करता था। ठीक, अच्छा, तो इसके अंदर इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उनका आपने अच्छी तरह से अदा कर दिया, वो एक्सप्लेन भी कर दिया। जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ वो ये कि ये मुतालबात ज़्यादातर लगते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, मकामी पॉलिटिक्स के। दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा इनको एड्रेस करना, इन मुतालबात को। आपने कहा परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए भी ये नहीं पॉसिबल था, उसके बाद हिना रब्बानी खैर जब 2012 में गई तब भी ऐसा ही मुतालबा किया गया और आगे बात नहीं बढ़ी। तो डू यू थिंक कि इसहाक डार साहब का दौरा पोस्टपोन हो सकता है या कोई दरमियानी रास्ता? पोस्टपोन होगा, क्योंकि ये जब तय हो जाते हैं दौरे तो फिर पूरे करने पड़ते हैं। ये ऐसे नहीं है कि इनको पता नहीं है कि ये वो बात करेंगे। अच्छा, इनको शायद ये, अगर ये समझते हैं कि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बात करेंगे मगर ये रुकावट नहीं बनेगी इन फर्दर नॉर्मलाइजेशन, तो मेरा ख्याल है इसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम रेस तक बात तो करेंगे, आपने जो जवाब देना दे दे, और आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं, मगर हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ख्याल है वो पैसे वाली बात तो वो करेंगे मगर हमारे पास गुंजाइश नहीं है पैसे देने की। वो माफ़ी की भी बात करेंगे, ये गोल वोल सी बात करके निकलने की कोशिश करेंगे जैसे पहले। वो जो रेफ्यूजीज़ का मामला है ना, उसके ऊपर सीरियस बात हो सकती है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश भी तो चाहेगा ना कि कोई तो कंसेशन दे ना, मगर मेरा ख्याल है ये इस गवर्नमेंट को कंसेशन नहीं देंगे। अगर कहीं कंसेशन देनी पड़ी कि जी चलें रिपैट्रिएशन शुरू करते हैं, सिंबॉलिक ही हो जाए, आप 10,000 भेज दें, हम प्लानिंग करते हैं उनके लिए यहाँ कुछ बनाने की, क्या हमारे तो ऑलरेडी पॉपुलेशन प्रेशर है, हमारे ऑलरेडी जॉब्स नहीं है, बहुत मसले हैं। मगर एक दफ़ा अगर वो यहाँ आ जाएं तो यहाँ से एक्सपोर्ट होना उनके लिए टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आसान है कंपेयर टू गोइंग फ्रॉम बांग्लादेश। तो मतलब है कि वहाँ कुछ थोड़ी बहुत पेशकदमी हो सकती है। अगली हुकूमत आए, वो पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदे करे, अच्छे तल्लुकात रहें, तो फिर देखा जा सकता है कि थोड़े बहुत ये कोई एज अ गुडविल जेस्चर कि भाई चले ठीक है 8-10 हज़ार बंदे हम ले लेते हैं एज अ गुडविल जेस्चर, मगर पैसे तो है ही नहीं हमारे पास देने के लिए। और हम पता क्या कहेंगे, हम कहेंगे तजारत कर लो और उसमें कंसेशंस आपको एडजस्ट कर, और आप मेहरबानी करके जो अपना गुड्स बेचते हैं उसमें से टैरिफ हम गिरा देते हैं, तो आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। इस किस्म की बातें हो सकती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मगर ये नहीं हो सकता कि पैसे साढ़े को ही नहीं दिए। हाँ, $4.52 बिलियन देना कहाँ, 2.5 नहीं दे सकते तो 4.5 की देना कैसे देंगे? तो कहाँ है मुमकिन ताल्लुकात में बर्फ़ का पिघलना? वो आपने जाना से रेफ्यूजीज़ लेने पर बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से रेफ्यूजीज़ जहाँ जा रहे हैं वहाँ इसहाक डार साहब भी जा रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, क्या
بات ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں اسحاق ڈار صاحب کا کل کا وزٹ بتایا جا رہا ہے کہ کابل جا رہے ہیں وہ، اور وہ بھی تب جب پاکستان کے جو نمائندہ خصوصی ہیں برائے افغانستان محمد صادق صاحب وہ وزٹ کر کے آئے، 2 بار جا چکے ہیں. ایک وزٹ پہ تو میں نے آپ کے کمنٹس لیے تھے، اور اب دوسرا حال ہی میں وزٹ کر کے آئے، جس کے بعد انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے وہاں پر کیا بات چیت کی ہے اور کس نوعیت کی ورچوئل میٹنگز بھی کی ہیں. مین وائل وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا وہاں جانا، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہاں جو معاملات الجھے ہیں اب وہ سلجھاؤ کی طرف جائیں گے، کیپنگ ان مائنڈ دا رپورٹس جو چھپی ہیں امریکی جرائد؟ دیکھیے حالات اتنے خراب ہیں کہ بہتر ہی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے. کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا ہے آفیشیلی کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے کو بات چیت کرنا چاہتا ہے، اور چائنا کا رول کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ چائنا افغانستان کے اندر کیا رول پلے کر سکتا ہے ٹو ہیلپ افغان پاکستان ریلیشنز. یہ پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا جا رہا ہے. یہ میں نے پہلے نہیں سنا تھا. ہم اس پہ اسپیکولیٹ کرتے رہے، مگر یہ پہلی دفعہ ہے کہ آفیشیلی چائنا کے لوگوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وی وانٹ ٹو سٹ ود دا پاکستانیز اینڈ پلے سم میڈیٹری رول. ایک یہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ چائنا کا بھی اب امپورٹنٹ رول افغانستان میں بننے جا رہا ہے. ٹھیک، تو اس لیے تو طالبان بھی بڑے انٹرسٹڈ ہیں اس چیز میں. 2، رشیا نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے طالبان کو ٹیررسٹ لسٹ جو کہ جس پہ ان کو ڈالا تھا طالبان رژیم کو، ان کو ہٹا دیا ہے ان کی سپریم کورٹ نے. اور وہ طریقہ ہے نا، خود نہیں کیا نا، گورنمنٹ کے بجائے اپنی کورٹ سے جسٹس سسٹم. دس از ٹپیکل نا، کیونکہ وہاں بھی پبلک اوپینین ہے نا، یہ ہے وہ. تو عدالتوں کے ذریعے سہارا لیا جاتا ہے جب اس قسم کی چیز کرنی ہو جس پہ کنٹروورسی ہو. تو انہوں نے عدالت سے فیصلہ کرو، مور لگوا لی کہ جی ان کو اب ڈیزگنیٹ ٹیررسٹ سے ہٹایا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے قدم جو چلا تھا، جس کو لوگوں کو یاد نہیں ہے، یاد دلا دیتا ہوں، کرغزستان اور قزاقستان نے بھی اپنی ٹیررسٹ لسٹ سے ہٹا دیا تھا. تو یہ قدم با قدم بات ایسے جا رہی ہے کہ افغانستان کے جو نیبرز ہیں، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشین کنٹریز، قزاقستان، تاجکستان امیڈیٹلی آن دا بارڈر، اینڈ پاکستان، دے آر ناؤ ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش اے کامن پلیٹ فارم، اور کچھ ریلیکسیشن کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ طالبان کو گھیراؤ کر لیا جائے نیگوسیشنز میں. اگر صرف پاکستان بات کرتا ہے تو وہ بات نہیں مانتے. اگر ساتھ روس بھی بیٹھا ہوگا، قزاقستان بھی بیٹھا ہوگا، چائنا بھی بیٹھا ہوگا، تو مشکل ہو جائے گا پاکستان کی بات کو مسترد کرنا. تو اور ان سب لوگوں کا یہی کوشش یہی ہے کہ طالبان رژیم تھوڑی سی ریزنیبل ہو جائے، ٹیررزم ایکسپورٹ کرنا بند کر دے. بیکاز ڈونٹ فرگیٹ رشیا کے خلاف بھی ٹیررزم گروپس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، قزاقستان کے خلاف بھی، تاجکستان کے اندر سارا ناردرن الائنس بیٹھا ہوا ہے، ازبیک تاجکس بیٹھے ہوئے جو اینٹی طالبان ہیں. تو ان کا بھی انٹرسٹ ہے، اور افغانستان کا بھی انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ان کو بھی نیوٹرلائز کیا جائے. جیسے افغانستان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے خلاف، تاجکستان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے افغانستان کے خلاف، طالبان کے خلاف، اور اسی طریقے کے ساتھ قزاقستان کے اندر جو حکومت ہے اس کے خلاف جو گریلا گروپس ہیں وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تاجکستان کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامک اسٹیٹ خوراسان، جو تاجکستان سے بیٹھ کے اور روس کو اٹیک کر رہی ہے، ماسکو کے اندر اٹیک کیے. تو یہ سارا جو نیکسس ہے نا، انہوں نے یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی کسی نے یہ بنائی ہے پاکستان کے فارن آفس نے کہ اکیلی تو ہماری بات نہیں سنتے، بڑی نفرت ہے ہمارے خلاف، مگر ان کے بھی اندرونی معاملات ہیں، ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور پھر پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ ہم سب مل کے ان کے ساتھ بات کریں. ہم سب کے پرابلمز ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ہمارے ساتھ سب کے پرابلمز ہیں. یہ ان کو کیا چاہیے اور ہم کیا دے سکتے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے اور یہ کیا دے سکتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ ہمارے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فارغ کیا جائے. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے تجارت، پیسے اور ریکگنیشن. تسلیم کرنا. جب تسلیم کریں گے تو ان کی پھر ماڈریشن بھی ہوگی، پھر ان کے ساتھ آمد و رفت بھی ہوگی، تجارتی ٹریٹیز بھی ہوں گی، انٹرنیشنل گلوبل آرڈر جو ہے رولز بیسڈ آرڈر اس کے ساتھ پھر اگریمنٹس بھی ہوں گی، اور سب کچھ چلے گا. ابھی تک بیکاز انہوں نے ضد کی ہوئی ہے آن دا رول آف ویمن، اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر بیشتر ملک جو ہیں وہ دے آر ٹیکنگ ایشو ود دا طالبان کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور ہم بھی نہیں سپورٹ کر رہے کیونکہ ہم کہتے ہیں جب تک آپ یہ ٹیررزم ایکسپورٹ کریں گے ہم کیسے آپ کو تسلیم کر لیں. تو یہ اب لین دین کی بات شروع ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ پہلی دفعہ ایک سیریس اٹیمپٹ ہوگی. دس از وائی اب یہ ساری گراؤنڈ پہلے تیار کی ہے، ان کو تھوڑا نرم کیا ہے.
اور اب بیکاز آف دیٹ آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹیج یہ بھی آئی کہ انہوں نے ایک پرزنر تھا امریکن, اس کو بھی ریلیز کیا. تو امریکہ بھی آ گیا ہے, سب ان کو سمجھانے آ گئے ہیں کہ دیکھو یار نارملائز کرو, یہ بند کرو یہ لیوریجنگ, تم بھی کر رہے ہو اور تمہارے خلاف بھی ہو رہی ہے. لیٹس فائنڈ سلو اسٹیپس ٹو کریٹ کانفیڈنس. ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ رہیں, مگر ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کر سکتے جب تک آپ مس بہیو کریں گے. تو اس لیے آپ, اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کو. تو یہ میرا خیال ہے اٹس اے گڈ اسٹیپ کہ پلیٹ فارم بڑا کیا جائے, نیبرز کو اس پہ لایا جائے, نیبری پریشر دیا جائے, اور ٹٹ فار ٹیٹ جو ایکسپلشنز ہو رہی ہے یا جو چیز چل رہی ہے اس کی طرف بات چیت کی جائے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا جائے. اور آئی تھنک یہ جو چائنا کا بیچ میں آنا, روس کا کرنا, اور تاجکستان اور قزاقستان کا کرنا, آئی تھنک دیز آر گڈ اسٹیپس. اور طالبان نے ان ریٹرن جو امریکن جو پھنسا ہوا تھا وہاں اس کو دیا, آئی تھنک دیز آر آل گڈ اسٹیپس. سلولی یو آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پرابلم ہمارے لیے یہ ہو رہا ہے کہ وہ رائٹ ڈائریکشن اتنی سلو چل رہا ہے کہ اتنا مین وائل ہم سفر کر رہے ہیں, سب سے زیادہ سفر ہم کر رہے ہیں بیکاز آف BLA. اور یہ دو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہمیں بڑا تنگ کر رہے ہیں, مگر اب یہ چائنا کو بھی تنگ کر رہے ہیں نا. جی, ظاہر اٹیک ان کی چائنا کو اٹیک کر رہے ہیں, ہاں چائنیز ایسٹس کو یہاں اٹیک کر رہے ہیں. تو چائنا کا بھی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ بن گیا اب. اور اب پہلے تو وہ مداخلت نہیں کرتے کبھی نہیں, اب ان کو کیوں وہ خود ہرٹ ہو رہے ہیں, ان کو خود ان کے اوپر اٹیک, اب ان کا بھی انٹرسٹ بن گیا کہ یہ روکا جائے. تو میرا خیال ہے اب چائنیز بھی بڑے پیار کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے. سو آئی تھنک اٹس موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. مگر یہ نہ آپ سمجھیں کہ کل ہم ریکگنائز کر لیں گے یا کل یہ ساری ٹیررزم بند ہو جائے گی. ان کے انٹرنل پرابلمس بھی ہیں جس کے ساتھ وہ خود ڈرتے ہیں TTP سے اور اسلامک اسٹیٹ سے. یہ نہ ہو کہ یہ دو اکٹھے ہو جائیں اور طالبان کی گورنمنٹ کو اٹیک کر دیں. تو اس لیے آئی تھنک اٹ ول ٹیک ٹائم اور بڑے طریقے کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس میں وہ جو بات کر رہے ہیں محمد صادق صاحب, وہ کہہ رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کو ہم ایکٹیویٹ کریں گے جس میں پاک چائنا ٹرائی لیٹرل ہوگا, نیبرز رشیا یہ آپ نے جو بتایا, اور پاکستان ازبکستان ٹرائی لیٹرل, وہی بات جو آپ نے کی, اور پاکستان ایران ٹرائی لیٹرل بھی. لیکن وہ ساتھ ہی بتایا انہوں نے کہ انہوں نے جو چائنیز نمائندہ خصوصی ہیں ان کے ساتھ ورچوئل میٹنگ بھی کی ہے, اور وہاں وہ ریوائیو کرنے جا رہے ہیں ٹرائی لیٹرل پروسیس کو افغانستان کے ساتھ, جو بعد میں افغان حکومت کے ساتھ شیئر ہوگا. میرا سوال یہاں یہ ہے کہ یہاں KP حکومت ایک عرصے سے افغانستان جانے کی بات کر رہی تھی, مذاکرات کی بات کر رہی تھی, لیکن اب جا رہے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں. کیا KP گورنمنٹ کی نمائندگی بھی اس میں ہوگی؟ مجھے نہیں پتا ہوگی کہ نہیں ہوگی, مگر میں سمجھتا ہوں حرج کوئی نہیں ہے. کہ اس کی وجہ دو, ایک تو یہ کہ یہ فیڈرل ایشو ہے, نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے, اس میں پروونشل گورنمنٹس عام طور پہ انوالو نہیں ہوتی, نہ ہی ہونی چاہیے. مگر یہ جو معاملہ ہے یہ فوکسڈ ہے, اور سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ KP کے اندر ہوا ہے. تو اگر KP کی حکومت ساتھ, اس کا کوئی ریپرزینٹیٹو ساتھ چل جائے تو یہ ایک تو یہ کہ ان کو پھر علیحدہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ علیحدگی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جی KP کی گورنمنٹ جائے اور جا کے بات کرے, یہ نہیں ہو سکتا. فیڈرل گورنمنٹ کی جائے گی, فارن آفس جائے گا, مگر اس کے اندر اگر ان کا کوئی نمائندہ بیٹھتا ہے KP کا تو میرا خیال ہے لے جانا چاہیے ان کو, تاکہ دے ریمین ان دا لوپ. اور انفیکٹ میں تو یہ چاہوں گا کہ وہ لوپ میں رہیں, ان کو کہیں کہ آپ نے جانا ہے ہمارے ساتھ, تاکہ جو بھی معاہدے ہوں ان کے سامنے ہوں, ان کو پتہ ہو ان کی سینسٹیوٹی کیا ہے, اور پھر یہاں آ کے باغی نہ ہو جائیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے, کیونکہ یہ KP والے کر دیتے ہیں نا, وہ خان صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں تو یہ کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو ون اپروچ ٹو دس ہول ایشو. اس کے اندر KP کو ساتھ لے جانا امپورٹنٹ ہے. تو اگر میرے سے پوچھیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ گڈا پور صاحب کو کہیں کہ ساتھ ایک ریپرزینٹیٹو دے دیں, اس کو بھی ہم ساتھ لے جاتے ہیں, تاکہ کوئی چیز چھپی نہ رہے. وہاں جا کے جو بات ہو وہ KP کے تک پہنچے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. ٹھیک. اچھا, جیسے افغان مہاجرین کی واپسی پہ اختلاف تھا وفاق اور صوبے کے درمیان, وہ بھی تو ایشوز ریزالو ہونے ہیں. یہی تو بات ہے نا, اب یہ ایشوز جو ہیں افغانستان والے اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں اتفاق ہو سکتا ہے, مگر یہ سیاسی وجہ سے نہیں ہو رہا. وہی وجہ ہے کہ جی IMF پیسے نہ دے, وہی وجہ ہے کہ کاٹ دو ان کو, بلیک لسٹ کر دو پاکستان کو, بیکاز وہ اتنی غصہ ہے PTI کے اندر کہ وہ پھر نیشنل انٹرسٹ کو کبھی کبھی نہیں دیکھتی, جو وہ اپنا ذاتی انٹرسٹ یا عمران خان کا جو کیس ہے اس کے اوپر لڑتی ہے. تو یہ ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ, یا پھر بندہ ایسا لے کے جائے وہاں سے جو کہ ایسی ایشوز نہیں ریز کرے گا وہاں. ٹھیک ہے, مگر ایٹ لیسٹ پارٹ آف دا ڈیلیگیشن تو ہو گئے. ہاں, لیکن سمبولیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو اگر ڈھاکہ کے وزٹ پہ جا رہے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں, کابل بھی جا رہے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں, بنیادی طور پر تو ایک معیشت دان سمجھے جاتے ہیں نا, ان کی ایکسپرٹیز فورن پالیسی پہ. ڈزنٹ میٹر یار, آج کل کی ایکسپرٹیز نہیں زیادہ ضرورت ہوتی. اچھا, سیاست دان سے بہتر ڈپلومیسی اور کوئی نہیں کر سکتا. جو یہ بیوروکریٹس ڈپلومیسی کرتے ہیں نا,
कोई डिप्लोमेसी नहीं होती. असली डिप्लोमेसी सियासतदान करते हैं. लेकिन because they know how to be flexible. They know how to lie. They know इनका काम ही ये है. तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि और अब थोड़ा बहुत तो एक्सपर्ट हो गए हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं ना, तो थोड़ी बहुत तो इनको समझ आ गई है क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी. और वैसे भी बड़े पर्सुएसिव आदमी हैं, बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग ही इज लीडिंग दिस डेलीगेशन. और ये भी तो उनको पता लगे ना कि किस हाई लेवल के लोग आ रहे हैं. तो ब्यूरोक्रेट नहीं भेज दिया हमने. ओके, लेकिन उससे पहले तो सादिक साहब ने ही जमीन हमवार की है. तो मतलब है कि जमीन तैयार करनी पड़ती है. हाँ, बट इससे पहले खारिजा पॉलिसी पर आपको पता है पाकिस्तान में हावी कौन होता था. अगर एक सिविलियन डेलीगेशन जा रहा है तो ये तो बेहतरी के आसार हैं दोनों ममालिक के साथ. अगर मगर मिलिट्री जो आपके सिविलियन जा रहे हैं ना, तो ये वही बात करेंगे जो मिलिट्री ने इनको कहा होगा कि आप बात करें. ना इधर होंगे ना उधर होंगे. ना सादिक साथ इधर हो सकते थे, ना उधर हो सकते थे, ना सागदार इधर हो सकते, ना उधर हो सकते. पूरी ब्रीफ लेके पॉइंट वाइज वही ब्रीफ वहाँ पर उसके इधर उधर नहीं होंगे. अच्छा, और इन दौरों का अगर आलमी तनाजुर देखें और खित्ते में चाइना का बढ़ता हुआ किरदार देखें, अभी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जो विजिट्स थे, क्या समझते हैं आप चाइना के किरदार के तनाजुर में इन दौरों को? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है ये कि साउथ एशिया चाइना बनने जा रहा है ग्रेट पावर, बन गया. 2017 के बाद असेसमेंट ये है कि चाइना इज़ नाउ अ ग्रेट पावर. ठीक, अमेरिका इज़ अ ग्रेट पावर, चाइना इज़ अ ग्रेट पावर, रशिया इज़ अ ग्रेट पावर. ठीक, तो चाइना नाउ पहुंच गया ग्रेट पावर लीग में. सवाल ये था कि क्या इंडिया इज़ अ ग्रेट पावर या ना. अच्छा, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, मैं फिर दोहराता हूँ. ये चाइना और इंडिया के तल्लुकात के बारे में ये उस पर रोशनी डालेंगे जी. चाइना असली ग्रेट पावर नहीं बन सकता जब तक अपने रीजन में ग्रेट पावर नहीं बनेगा. जी, ये बात आपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन की. इंडिया ग्रेट पावर नहीं बन सकता जब तक अपने रीजन में नहीं बनेगा, हमसाये को. मगर प्रॉब्लम ये है कि अब साउथ एशिया में तो इंडिया बन नहीं सका जी. तो ग्रेटर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में तो बन ही नहीं सकता. अब चाइना जो है वो सारी जगह पे तो हावी है, मगर इंडिया के ऊपर वो नहीं है. तो अब चाइना इंडिया का भी एक बना हुआ है. इंडिया का चाइना प्रॉब्लम, चाइना का इंडिया प्रॉब्लम. मगर चाइना ने किया क्या कि इंडिया को आइसोलेट करके वो सारी जगह पे पहुंच गया. उधर से घूम के आया, बांग्लादेश में पहुंच गया, श्रीलंका में पहुंच गया, ग्वादर में पाकिस्तान में पहुंच गया, ईरान में पहुंच गया, और उधर अफगानिस्तान में पहुंच गया. अब ईरान, तो ये सारी रीजन जो है, और नेपाल वगैरह में तो पहले से ही उनके बहुत इन्फ्लुएंस. तो चाइना तो बन गया ग्रेट पावर. मगर इंडिया को ये जो फिक्र है ना कि चाइना असली ग्रेट पावर नहीं बनेगा जब तक इंडिया को धमकी दे के नीचे नहीं रखेगा. मगर चाइना अभी उधर फोकस नहीं कर रहा. चाइना इज फोकसिंग नाउ ऑन अमेरिका. ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे गन डाल दिया ना, तो चाइना का सारा इम्पैक्ट जो है चाइना अब उसकी तरफ देखना पड़ेगा. पहले वो सिर्फ देखता था ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, जहाँ जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये लोग और सी लेन्स. अच्छा, अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन अटैक कर दी है वाया ट्रेड, तो अब चाइना हैज़ टू बिकम मोर अग्रेसिव. तो वो मोर अग्रेसिव जो है वो उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा. तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो यहाँ के जो अलायंसेस हैं उनको और तकड़ा करेगा, और यहाँ और तजारत के ज़रिए और यहाँ डिपेंडेंसीज क्रिएट करेगा. अच्छा. चाइना के ऊपर. तो आप तवक्को ये कर सकते हैं कि जो चाइना के एक्सपोर्ट्स अमेरिका रोक दिए जाएंगे, वो कोशिश करेगा कि यही एक्सपोर्ट्स जो हैं बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं, अफ्रीका है, साउथ एशिया है, यहाँ और बढ़ के जाएँ, ताकि उनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ग्लोबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो ज़्यादा नुकसान ना हो. नहीं तो अगर ये कर सके तो चाइना का भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है. ये जो ट्रेड वॉर शुरू हो गई. अब इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ना, मैं तो चाइना के साथ भी अगले 30 डेज़ या 90 डेज़ में कोई ना कोई डील कर लूँगा. और कोशिश दोनों की होगी कोई डील हो जाए, मगर अभी तक तो नहीं हुई. आगे क्या होगा, मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ार कर रहा है, कभी धमकियाँ चलाए. 90 दिन तो उसने ले ही लिए, और अभी वो चाह रहा है कि बाकी लोग जो हैं छोटे छोटे, कंबोडिया आ गया है, वियतनाम आ जाए, मलेशिया आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, फिलीपीन आ जाए, ये सारे आ जाएं, इनके साथ डीलें हो जाएं, ताकि चाइना का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, हाँ, उसको कमज़ोर किया उनके साथ डीलें करके, ताकि चाइना जाके उनको ना कहे तुझे नहीं करना. हाँ. क्योंकि अब चाइना ने फोकस कर दिया ना इनके ऊपर, वहाँ पहुँचना शुरू हो गया, वो इनको तकड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. वो उधर से वो डील करने के लिए वो अपना सोच रहे हैं. तो इस किस्म की सियासत. और पाकिस्तान के जरिए क्या चाइना काबुल को और ढाका को CPEC के साथ अलाइन कर सकता है कि चाइनीज़ प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाएं ये कंट्रीज़? ढाका तो शायद नहीं कर सकता,
ہاں بیکاز جو روٹ ہے وہ وایا پاکستان ہے یا سینٹرل ایشیا ہے, اٹس ناٹ وایا ڈھاکہ. اوکے سو ڈھاکہ تو نہیں ہے, مگر ڈھاکہ کے ساتھ پانی کے اوپر اور بہت سی چیزوں کے اوپر بڑی اگریمنٹس ہو سکتی ہے چائنا کے ساتھ. سو آئی تھنک Dhaka is going to be a minor player. Okay. But in China's sphere of things, it will be part of the Chinese picking. گیم پلان. ہاں yes. گیم پلان, سارا گیم پلان یہ ہے. سپر اور پاورز انڈیا کو آپس میں تکلیف ٹکرا. اسی بات کی ہے, تکلیف ان کو اسی بات اتنی تکلیف نہیں ہے پاکستان سے, ان کو تکلیف ہے چائنا آ رہا ہے بنگلہ دیش. بنگلہ دیش اور وایا پاکستان بھی بہت سی ایفرٹس جو کی جا رہی ہیں, انڈیا ان پر نظر رکھے فی الحال چارہ کوئی اور نہیں ہے بس اسکل بلانے کے علاوہ. اب کچھ سوالات شامل کر لیے جائیں ویورز کے. اسلام آباد سے شاہد رشید صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ شریف صاحب, میرا آپ سے جو سوال ہے بظاہر تو بڑا کامن سا عام سا سوال ہے, لیکن میں حیران ہوں کہ آج تک اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی, میڈیا نے کبھی اس پہ بات نہیں کی, ایون کہ سیاستدانوں نے بھی کبھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. سوال میرا یہ ہے کہ سن 2012 سے پاکستان میں دھرنوں کی ایک سیریز چلی, اور بالخصوص ایک بہت طویل دھرنا 126 دن کا دھرنا ہوا, جس میں لوگ رہتے بھی تھے, کھانا پینا بھی ہوتا تھا, اور ہم بہت کم بھی لگائیں تو کم و بیش 10,000 لوگ جو ہیں 126 دن تک انہوں نے دھرنا دیا. یہ جو دھرنا 126 دن کا ہوا, اس میں لوگوں کو کھانا پینا یہ سب کہاں سے آیا؟ اور پھر بالخصوص یہ جو لوگ تھے کوئی بہت بڑے رچ قسم کے کوئی لوگ نہیں تھے, ان کے گھروں کا سسٹم بھی چل رہا تھا کہیں نہ کہیں. تو یہ سب کہاں سے آیا, کیسے ہوا, مطلب فائنینشلی کس نے اسپانسر کیا, کیا ہوا, اس کا آڈٹ, اس پہ کوئی چیز نہ کوئی سیاستدان اس پہ کوئی بات کرتا ہے, نہ میڈیا بات کرتا ہے. میڈیا دیگر بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو ضرور زیر بحث لاتا ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اربوں روپیہ اس پہ خرچ ہوا, لیکن اس پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوتی. آپ نے بھی کبھی اس پہ کوئی تذکرہ نہیں کیا. میری گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ یہ اس کے سب اخراجات کہاں سے آئے, کون سپانسر کر رہا تھا, اور اس پہ بات کیوں نہیں ہوتی بالخصوص. کیا پر جلتے ہیں ابھی بھی لوگوں کے, وہ لوگ نہیں رہے پھر بھی پر جلتے ہیں, یا کوئی اور سلسلہ ایسا ہے؟ اس کے تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیے اس وقت تو باتیں چلتی تھی کہ کون فنڈنگ کر رہا ہے اور کہاں سے پیسے آ رہے ہیں, تو یہ تو نہیں ہے کہ بات نہیں ہوئی, بات اس وقت ہوئی, شاید آپ بھول گئے. میں نام نہیں لینا چاہوں گا بیکاز ظاہر ہے کہ ایویڈنس تو نہیں ہے, فٹ سٹیپس تو نظر آتے ہیں مگر ایویڈنس تو نہیں ہے. اب مگر یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہوتا کیسے ہے, یہ سلسلہ کیسے ہوتا ہے. اب دیکھیے پی ٹی آئی کی جب آپ نے یہ ساری الیکشن کمیشن نے ان کی فنڈنگ سورسز ایگزامن کی تو مطلب ہے کہ ملینز آف ڈالرز آئے ہیں پی ٹی آئی کو. کچھ آئے ہیں شوکت خانم کے کھاتے میں, کچھ لوگوں کے انڈیویجول کھاتوں میں آئے انکلوڈنگ عمران خان. تو شوکت خانم کے کھاتے میں جو ہیں وہ تو چلے گئے, وہاں تو آڈیٹڈ ہے, پر باقی جو ہیں وہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہاں گئے. تو اور اس میں کچھ بزنس مین ہیں جن کے نام پہ آئے, کچھ خان صاحب کے نام کے آئے, کچھ ان کے پارٹی کے لوگوں کے نام پہ آئے. تو کہاں گئے؟ تو یہیں گئے نا, اسی قسم کی چیز کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں. اینڈ دے رن انٹو ٹینز آف ملینز آف ڈالرز. مگر اس کے علاوہ عام طور پہ جب اسٹیبلشمنٹ آپ کا ساتھ دے تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انتظام کرتی ہے فنڈز کے لیے, وہ اپنی جیب سے نہیں دیتی. وہ پھر ان کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ایک پرماننٹ قسم کے ان کے اثاثے ہوتے ہیں, جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں, اور وہ امیر لوگ ہوتے ہیں, ان کے تعلقات ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور ان سے پھر پیسے لیے جاتے ہیں. کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ بلیک منی ہوتی ہے, تو وہ آسان ہوتا ہے, بلیک سے بلیک میں ہی کام ہو گیا, اور تو وہ لوگ پھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہاں تک کہ کبھی کبھی الیکشن بھی ان سے کروائی جاتی ہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ کو تھوڑے سے پیسے دے دیں, آپ دے دیں, آپ دے دیں. تو ہماری ایجنسیوں کے پاس نام ہوتے ہیں لوگوں کے جو ہمیشہ جو ایجنسی کہتی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ ان کی سیکیورٹی بلینکٹ ہوتا ہے. وہ اپنی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہماری ایجنسی ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ہم اچھے رکھنا چاہتے ہیں. یہ ارب پتی لوگ ہیں, کسی نے 5 کروڑ دے دیا, کسی نے 10 دے دیا. تو اگر پاکستان کے اندر 50 لوگ ایسے ہیں تو سارا دھرنے جو ہے فنڈ ہو گئے. واٹس دا بگ ڈیل؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسے لوگ ہیں, میں خود جانتا ہوں ان میں سے. کچھ لوگ تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہم خان صاحب کے گھر کے خرچے دیتے رہے ہیں, وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ادھر میں یا ادھر میں دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم دیتے رہے ہیں پیسے, اور اینڈ سو آن. تو یہ ہمدردیاں بھی ہیں. تو ریمیٹنسز بھی آتی ہیں فنڈ, پارٹی فنڈز کے اندر, اور آؤٹ سائڈ پارٹی فنڈز بھی بیگز دے دیے جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ کھاتا ہے, تو اس سے کوئی بڑی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, اور دوستوں ہن تانوں دسنگے لاہور تو ظفر محمود الوی کے کی پوچھنا چاہتے ہیں. کی کہتے ہیں
یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف، یہ اتنا اندھا دھند پیسہ پنجاب پہ لگا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کے ڈیولپمنٹ پہ لگا رہی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کوئی 800-900 ارب روپیہ لگ گیا ہے، تو بظاہر تو ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اتنا ہمیں ارن ہو رہا ہو، کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہو، یا کوئی تیل نکل گیا ہو، یا ریکارڈ نے کام کرنا شروع کر دیا ہو۔ تو یہ اتنا ہیوج ڈیولپمنٹ فنڈ لگ رہا ہے، تو کیا یہ پھر لون لے کے ہی لگا رہی ہیں؟ پھر وہی جب نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی وہ کہے گی لو جی آپ پہ تو اتنے 100 ارب لون لگ گیا ہے، اور یہ جو پروجیکٹ ہیں یہ ویزیبل بھی نہیں ہے۔ اب یہ ریڑیاں دے رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 1.5 لاکھ روپے کی ایک ریڑی پڑ رہی ہے، اسی طرح اور ہزارہ لون در در دے رہے ہیں۔ آیا کہ انہوں نے یہ چیک کیا کسی کی کیپیسٹی پے بیک کرنے کے لیے ہے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دیکھیں اگر اس طرح کے جو ہمارے حکمرانوں کے چونچلے جب تک بند نہیں ہوں گے تو یہ پبلک کے حالات کس طرح سدھریں گے؟ اگر کسی بندے کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اس کو آپ 10 لاکھ روپیہ دے دیں، اور 10 لاکھ روپیہ اسی نے ہی واپس کرنا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں کرنا، یہ پبلک نے ہی واپس کرنا ہے ان شیپ آف لون میں، تو آپ کیوں اس طرح اوور ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہیں کہ جن کا بعد میں آپ کو پے بیک کرنا مشکل ہو جائے؟ کچھ غلط فہمی ہے آپ کے ذہن میں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں کلیئر کر دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی لون نہیں لیا پنجاب گورنمنٹ نے جس کو وہ فضول خرچی کر رہی ہیں۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے ان کو اپنا ٹیکس کا فیڈرل ریونیوز کا حصہ ملتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑی پروونس ہے، 11 کروڑ کے قریب ان کی پاپولیشن ہے، یہ آدھا پاکستان سے بھی زیادہ ہے، تو آپ کا خیال ہے یہ غریب پروونس ہے؟ ان کے پاس بڑا پیسہ ہے اس پروونس کے پاس، اور ہر سال پیسہ بچ جاتا ہے، خرچ نہیں ہوتا۔ یہی تو رونا ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے واپس کرو جو آپ نے خرچ نہیں کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی قرضے نہیں لے رہے کہ قرضے لے کے اور پھر یہ کوئی واپس دینے پڑ جائیں گے تو کیسے دیں گے، تو یہ تو غلط فہمی دور کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہینڈ آؤٹس نہیں دے رہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے۔ خان صاحب نے کے پی میں کیا ہیلتھ کارڈ کیا تھا؟ اسی قسم کے پروجیکٹس کیے تھے نا، اسی قسم کے پروجیکٹس جو ہیں مریم کر رہی ہیں۔ مریم پیسے بانٹ نہیں رہی ہیں۔ مریم فار ایگزامپل اگر لیپ ٹاپ دیتی ہیں تو وہ کسی کام کے لیے نا، اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اگر وہ لونز دے رہی ہیں تو لونز کے ساتھ پوری وہ کنڈیشنز ہیں جس کنڈیشن کے اوپر وہ بینک دیتے ہیں لونز، کیونکہ گورنمنٹ تو نہیں دے رہی لون، وہ تو بینکس دے رہے ہیں لونز، اور بینکس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مائکرو فائنانس کیا چیز ہے؟ مائکرو فائنانس یہ ہے کہ مائکرو فائنانس بینکس جو ہیں وہ غریبوں کو لونز دیتے ہیں اور پھر لونز کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کا ٹریک ریکارڈ کلیکشن آف لونز، کیونکہ وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، چھوٹے کاروباروں میں، از ویری ہائی، بہت ہائی اسٹینڈنگ ہے ہماری مائکرو فائنانس جو بینکس ہیں ہمارے، اینڈ سو آن۔ تو مریم کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہیں۔ مریم کوئی سڑکیں نہیں بنا رہی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے۔ مریم کوئی ڈیمز نہیں بنا رہی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پروونس کو کرنا چاہیے۔ نو، وہ ٹریفک، انڈر پاسز، بریجز، جو لوکل ایشوز ہیں وہ بالکل پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کلچرل ریوائول بھی کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے سہولتیں بن رہی ہیں، اسکالرشپس بن رہی ہیں، یہ ساری پروڈکٹیو چیزیں ہیں۔ ہاسپٹلس کو چیک کر کے میڈیسنس فری دی جا رہی ہیں، جو کہ ان کے بجٹ کے اندر سے پیسے جا رہے ہیں۔ تو بجٹ میں پیسے ہیں جو آپ نے اور میں نے ٹیکسز دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو سارا ایگریکلچرل ٹیکس ہے پنجاب کا، وہ سارے کا سارا پروونشل گورنمنٹ لے جاتی ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں جاتا۔ تو سارا ایگریکلچر تو پنجاب میں ہے، تو وہ بھی پیسے جاتے ہیں ان کو۔ اوپر سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنے ریسورسز جو ہیں اس میں سے بھی دیتی ہے، اور پروونشل بھی ٹیکسز اب شروع ہو گئے۔ سو پنجاب از اے ویری رچ پروونس، اور اگر مریم ٹارگیٹڈ کر رہی ہے، یہی شہباز شریف نے کیا تھا، یہی جو بھی یہاں چیف منسٹر آتا ہے وہ اسی قسم کے ٹارگیٹس کرتا ہے۔ وہ کوئی بڑے پروجیکٹس نہیں کرتے، بڑے پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے۔ تو آئی تھنک وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کر رہی ہیں جہاں ٹارگیٹ کر کے لو رہی ہے، اور ان کو امپلائمنٹ مل رہی ہے، ٹریننگ مل رہی ہے، اسکالرشپس مل رہی ہیں، پولیس فورس میں خواتین کی بھرتی ہو رہی ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن ہو رہی ہے، انکروچمنٹس ٹھیک ہو رہی ہیں۔ تو شی از اسپینڈنگ منی آن آل دا رائٹ تھنگس۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بھی ایسا ان کا جو پروجیکٹ ہے جس کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ میں نے بڑے غور سے یہ ساری چیز دیکھی ہے۔ ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جو جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ یار کوئی بڑی چیز کوئی نہیں ہوئی،
नज़र नहीं आ रहा कि कोई विजनरी कोई प्रोजेक्ट हो। हाँ ये सही है, कोई ऐसा बयानिया हमें नज़र नहीं आ रहा जो कि बड़ी लगे कि बड़ी विजन है चीफ मिनिस्टर में, मगर प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर में विजन की ज़रूरत नहीं होती। विजन होती है उधर इस्लामाबाद में, वहाँ पॉलिसी बनती है, वहाँ नेशनल बजट बनते हैं, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी के पॉलिसीज़ बनती हैं, वहाँ तजारत के पॉलिसीज़ बनती हैं, कॉमर्स की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर ये नहीं होता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर एक्चुअली जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत से ये जो इश्यूज़ है ना, ये लोकल गवर्नमेंट के काम आते, ये लोकल गवर्नमेंट को करने चाहिए, मगर यहाँ लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है किसी किस्म की। लोकल गवर्नमेंट हो तो ये बहुत सा काम जो इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, ये लोकल गवर्नमेंट के खाते में आ जाता है, ये उनका काम है ये काम करने। मगर यहाँ हो ये रहा है कि सियासतदान जो है वो प्रोविंस को ही नहीं छोड़ते, वो कहते हैं हम MPA होंगे तो हमारी कोई हैसियत होगी, अगर हम मेयर होंगे तो कोई हैसियत नहीं होगी। अलबत्ता अगर वो मेयर हों और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको पैसे दे दे जो उनका हक बनता है लोकल गवर्नमेंट का, तो फिर मेयर्स भी उनकी भी अहमियत हो जाएगी। फिर वो भी जैसे कहते हैं ना, टौर ना लाएंगे तो टौर ना जाएंगे, मगर वो हो नहीं रहा है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जेलस है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर्स नहीं ज़्यादा देना चाहती, रोक के रखती है। इसीलिए ये नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड और ये पानी के मसले और ये सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं प्रोविंशियल फेडरेशन के दरमियान। और ऊपर से प्रोविंस जो है वो लोकल गवर्नमेंट को पैसे नहीं देना चाहती, उनको पावर नहीं देना चाहती, लोकल गवर्नमेंट करनी नहीं चाहती, वो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर देती है जो कि रिपोर्ट करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो इस किस्म के मसले हैं, मगर आपका जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। और इसकी करेक्शन हो गई एनालिसिस से।